اظہار رائے کی آزادی اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، 14 اگست کے موقع پر عرض کر چکا ہوں، مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے. غلامی میں رکھی کہ مسلمانوں کی آزادی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے. اگر ان کے غلام نہ بنے پھر تم پتہ نہیں کتنوں کے غلام بنو گے، کتنوں کے غلام بنو گے. یہ عدالتوں میں جو غلط فیصلے ہو رہے ہیں یہ بھی غیروں کی غلامی کا نتیجہ ہے. تم غلام ہو، تم آزاد نہیں ہو. یا تم غلام ہو، انگریز کے غلام ہو تم، یا کافروں کے غلام ہو تم، یا حیا نہیں آتی تمہیں، شرم نہیں آتی تمہیں. حضور کے یہ ملک بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے. تمہیں کون پوچھے والا تھا؟ تمہاری شاہ خرچی کو بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ پڑھ کر تم نے دھوکہ دیا مسلمانوں کو. تمہارے نام پر بنا ہے، یہ رب کے نام پر بنا ہے، حضور کے نام پر بنا ہے. یہ تمہاری عدالتیں آزاد نہیں ہیں، غلام ہے تمہاری عدالتیں. عدالت وہ آزاد ہوگی جو رب کی غلام ہوگی، جو حضور کے فرمان کی غلام ہوگی، حضور کے قدموں کی غلام ہوگی، وہ آزاد ہوگی. تم کہاں آزاد ہو؟ تمہارے فیصلے باہر سے ہوتے ہیں. ملک کو تباہ کر دیا ہے تم نے. ملک سنبھل نہیں رہا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. یہ تو چند اللہ کے نیک بندے ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر محکمے میں ہوتے ہیں، جن کی برکت سے یہ نظام قائم ہے، اور اللہ پاک سب کو کھلا رہے ہیں، چلا رہے ہیں ملک کو. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عدالت کا کوئی ایسا فیصلہ جو حضور کی غلامی میں آڑے آیا کرام، وہ فیصلہ نامنظور ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ حضور کے دیوانے اور پروانے قیامت کی صبح تک رہیں گے انشاءاللہ. میں کل بھی جناب نگر میں کر رہا تھا، صحابہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ، آپ کی عظمت کا تحفظ، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ صحابہ کرام کی قربانیوں سے اور مبارک خون سے کیا. صحابہ کرام، آپ پہلا جملہ یہ ہوتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرواتے، پہلا جملہ یہ ہوتا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. جب ماں باپ قربان کر دیے پیچھے رہ گیا. اور ہے اللہ نے رکھا ہے ہر مسلمان کے سینے میں لالا ہے. مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کا اول آخر سہارا وہ حضور کی محبت کا سہارا ہے. آپ کی ختم نبوت کا سہارا ہے. یہ غازی علم الدین نے جو بازی لی ہے، یہ حضور پر اپنی جان نثار کر کے بازی لی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی. اللہ میں اقبال مرہون نے بھی کہا تھا نا، اسی تو گلیں کرتے رہ گئے، یہ ترکھان دا منڈا بازی لے گیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. نکلو غلامی سے. اللہ تعالیٰ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جو کامیابی اللہ میاں نے خود بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ تعالیٰ کا کہنا مانا،
ہمارے پیارے پیغمبر کا پیارے رسول کا کہنا مانا ہے، فرمایا اس نے کامیابی نہیں فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ دماغ کی ایک ڈبی ہے، دماغ کی ایک ڈبی، یہ بھی رب کی عطا ہے۔ یہ وہ ہسپتال میں چلے جائیں، ہاں یہ ذرا بھی حادثے کی وجہ سے دماغ میں کوئی چوٹ لگ جائے، یاداشت محفوظ ختم، اس عقل پر تم ناز کرتے ہو یا کرنا؟ جس پیاری ذات نے عقل عطا کی ہے ان کو نہیں پہچانتے اس کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ایک بھائی کہنے لگے علم کا معنی جاننا، فرمائے کن کو جانے؟ فرمائے سب سے پہلے اپنے پیارے مولا کو جانے۔ اللہ پاک کے پیارے احکام کو پہچانے، اللہ پاک کے پیارے حبیب اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں کو پہچانے۔ اللہ کچھ نہیں ہمارے پاس، یا اللہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ میں زبان سے بول رہا ہوں، اس میں میرا کیا کمال؟ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ کتنے بچے ہیں، کتنے بچے آتے ہیں، منہ میں زبان موجود بول نہیں سکتے، آنکھیں موجود دیکھ نہیں سکتے، کان موجود سن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، اللہ اپنے نیک راستے پہ، ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ گزر اللہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری ساعت ہے اللہ۔ اس لیے میرے ہر فرمائے لگے لمبے منصوبے آخرت کے ہونے چاہیے، دنیا کے منصوبے تو گزارے کے ہونے چاہیے، لمبے منصوبے تو آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے۔ پھر کر دوں اللہ نے مسلمانوں کی آزادی رب العالمین کی غلامی میں رکھی ہے۔ صحابہ کرام رب کے غلام بنے، حضور کے غلام بنے، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیسر و کسریٰ جو اس زمانے کی دو بڑی بڑی سپر طاقتیں تھیں، اللہ نے ان کو صفر کر دیا، اور ان کے خزانے مسجد نبوی شریف میں ڈھیر لگے ان کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ یہ سودی قرض ہے، اللہ تعالیٰ پھر میرا کروں اللہ یہ پیڑ کا دروازہ کھل جائے، یہ ہرس اور تما کا دروازہ کھل جائے، خدا بچائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ملک سنبھل نہیں رہا ہے، اس ہمارے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے، دنیا جا چکے فرمانے لگے، اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی کا مسئلہ ہے۔ یہ پورا منصوبہ ہے اہل حق لوگوں کو، نیک لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے اللہ، لیکن لانے والی ذات تو وہ ہے اللہ۔ تم جتنے مرضی ٹل لگا لو یا اللہ، افغانستان میں روس امریکہ ذلیل ناک رگڑی ہے اللہ، جہاد کی برکت سے اللہ، تم جہاد کو دہشت گردی کہتے ہو اللہ۔ ذروۃ سنامہ الجہاد، اسلام کی کوہان کی بلندی اللہ جہاد میں رکھے اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی یہ ملک میں محفوظ ہوا، یہ افغانستان میں جہاد کی برکت سے رکھنا۔ اس وقت جنرل تھے، جنرل ضیاء الحق مرحوم تھے، اور بھی حضرات تھے، اچھے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسی منصوبہ بندی کی کہ وہاں گھٹنے ٹیکے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ وہ ذات اوپر ہے، سب کچھ ان کا قبضہ، تم نہیں رہو گے اللہ، مٹ جاؤ گے تم اللہ۔ کب تک رہنا ہے اتنا؟ ہم جنازہ پڑھانے والے ہیں، ہم سے پوچھ، ہر روز جنازے نکل رہے ہیں اللہ۔ یہ پاکستان رب کے نام پر بنا ہے الحمدللہ، تم رب کے نام پر کھا رہے ہو، تمہارے نام پر بنا ہوتا تم کہتے اللہ، تمہاری شاہ خرچی کے لیے بنا ہے۔ مسلمانوں کو پتا ہوتا تم جا کر یہ بدنیتی کرو گے، یہ کرو شکر کرو، جا کر ہم پر اللہ رب کے نام پر بنا ہے اللہ۔ یہ ان کی قربانیوں کا صدقہ ہے، خون لگا ہے اس ملک کی بنیاد میں، یہ ان کی قربانیوں کی برکت سے آج تم جی رہے ہو اور پڑھ رہے ہو اللہ۔ تمہیں جو مل رہا ہے ان کے خون کی برکت سے مل رہا ہے اللہ۔ حیات رکھو، تم لاج رکھو ان کے خون کی رکھ اللہ۔ تم ایسے منصوبے بناتے ہو یا کہ
رب کی نافرمانی والے اللہ، غیروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائیں، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وہ ذات اوپر ہے، حکومت تمہاری نہیں رب کی ہے اللہ۔ یہ بات سواری پر پیچھے لکھا ہوتا ہے، سدا بادشاہی سونے رب دی، سدا بادشاہی سونے رب دی اگلا، تمہاری کیا بادشاہی ہے؟ بادشاہی رب کی ہے اللہ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ بادشاہی تو رب کی ہے اللہ، باقی تو وہ ڈھیل دیتے ہیں آگنا، وہ ڈھیل لمبی بھی کر دیتے ہیں آگنا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا 500 سال تک یاد رکھنا، اس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، اتنی ڈھیل یاد رکھنا۔ اور جب پکڑ آئی وہ بحیرہ قلزم میں صرف ایک غوطہ لگا، ساری اس کی خدائی کا نشہ نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بات نہ بھولے ان کو اللہ، وہ ذات پر ہے اللہ۔ اپنے دین پر قائم رہیں، اپنے ایمان پر قائم رہیں، یہ ہے دولت آپ کے پاس یاد رکھنا۔ آپ دیکھ لیں یہ صدر ہاؤس سے، وزیر اعظم ہاؤس سے کتنے جنازے نکل گئے، کتنے وزیروں گھر سے جنازے نکل گئے اللہ۔ میں سفر میں تھا، وہاں پہ جا رہا فرمائی، وہاں جنگل میں بڑی کوٹھی، کہتے یہ نواب صاحب کی کوٹھی تھی، اب وہ فوت ہو گئے اور وہ کوٹھی خالی پڑی ہوئی آگے۔ میں نے باہر ملکوں میں کئی بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، وہ بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غیروں کو خوش کرنے کے لیے ایسے فیض نہ کریں جو حضور کی عظمت کے اور آپ کی محبت کا یاد رہا، آپ کی عظمت شان کے خلاف ہے اللہ۔ اب یہ قادیانی وہاں پر وہاں چیز چھاپی ہو، اس میں تحریر شدہ، اس میں چیزیں یاد رکھا، کہتے اظہار آزادی یاد رکھا۔ قادیانی یہ تو حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے اللہ، ان کو اظہار رائے کی اجازت دینا یہ تو حضور کی ختم نبوت کے خلاف بغاوت کی اجازت دینا ہے اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے اللہ، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ ان کا بڑا دجل و فریب اور دھوکہ ہوتا ہے اللہ۔ دعوت دے رہے ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں جو تم نماز پڑھتے ہو اللہ، ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو تم قرآن پڑھتے ہو، ہم بھی وہی روزہ رکھتے ہیں جو تم روزہ رکھتے ہو۔ اور ہمارے ساتھی جواب میں کہا جو یہ مرزا غلام قادیانی جس نے حضور کی ختم نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ بے ایمان کذاب ہے، لعنتی ہے، تم بھی لعنتی ہے۔ پھر ہم نے کہا بھائی ایمان رہے گا، وہ لعنتی ہے اللہ، حضور کی ختم نبوت کا باغی اور دشمن ہے انگریز کا خودکار کا پودا ہے اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اظہار آزادی رہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے طور پر تم حملہ کرنے کی اجازت نہیں چاہتے اللہ، غلط نہیں کرنا۔ نماز اچھی، ظفر علی خان مرحوم نے یوں نہیں کہا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نکٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، کچھ نہیں ہمارے پاس، جو کچھ ہے حضور کے صدقے میں ہے، سب کچھ حضور کی غلامی میں ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن وہ حضور کی محبت میں ختم نبوت کے لیے اپنا سب کو قربان کرنے میں پہلی سب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ یہاں ہم اپنے جذبات کے اظہار نکل کہاں کریں گے اللہ، ہمارے جذبات سب کچھ حضور کی غلامی میں یاد لگا۔ آپ کے پیارے صحابہ کرام بھی قدموں میں خاک میں قربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اللہ رکھا ہے جذبہ رکھا الحمدللہ۔ حضور آپ کو معلوم پہلے دفعہ یہ ڈنمارک کے بعد یہ بدقماشوں یاد رہا بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خاک شائع کی اور
آپ کی عظمت اور حرمت کی اوپا مالے کی طرف بڑھے جاتا. یہاں ہڑتال ہوئی, میں رائے گنج سے آ رہا, دیکھا ہڑتالیں میں تو اور بھی ہوتی ہیں, لیکن میں نے دیکھا رائے گنج سے آیا, ایک ریڑھی بھی راستے میں کھڑی نہیں یار, سب کو دکانیں بند کر رکھی. کوئی ریڑھی والے تو انہوں نے اپنی ریڑھی کی چھٹی کر رکھی, سب نے احتجاج کیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. عدالت محترم ہیں, لیکن جب حضور کی محبت اور احترام کے فیصلے میں عدالتوں سے ہوں گے. کوئی فیصلہ کوئی دائیں بار ہوا یا اقدام, بس پھر حضور کی عظمت سراخ پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. پھر عرض کر دوں آخر میں, آپ کی دولت گھر میں نہیں, اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس. ہو ملک کا بادشاہ ہو, وزیر ہو, فقیر ہو, آج موت آ جائے یہی دولت ساتھ جائے گی. کچھ نہیں رہ گیا یہاں, یہ بلڈنگ کچھ نہیں رہ گیا تھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. میں ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس یہی دولت ہے, یہی ایمان ہے جس میں کھڑا کر کھا کر لگا. بھائی کچھ تو غیر کرے یا بتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں, جتنا بس میں ہو ان کی مدد کرے آپ. جو گھڑی ان کو پراس ہوتی ہے اللہ نہ کرے, یہ گھڑی آگے بڑھ بھی سکتی ہے. قرب قیامت ہے, فتنوں کا دور ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بس اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. اپنے بھائیوں کے لیے دعا کیا کریں, حسب توفیق ان کی مدد کریں, ان کا تعاون کریں. جن کے پاس ذرائع موجود ہوں ان تک کچھ ان کی مدد پہنچانے کے پہنچائیں. اور یہ جو ملک میں اللہ نے ہمارے مسلمان بھائیوں میں جذبہ رکھا ہوا ہے, جتنا بس میں ہوتا ہے سب کچھ الحمدللہ حصہ ڈالتے ہیں. یہ باقی رہ گیا, اللہ کا دین باقی رہ. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. بے شک اس ذکر کو, نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کے محافظ ہیں, ہم اس کے خود اس کی محافظ ہیں. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہو رہا ہے. قرآن پاک محفوظ, قرآن پاک حدیثی, قرآن پاک کی تشریح حدیثی محفوظ, اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک گھر محفوظ ہے. اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ محبتیں دونوں جہانوں میں سرخرو کریں گے انشاءاللہ. آمین آمین.